لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل چند باتیں آج سنیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ میرا جو کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ جل مجدہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور اللہ جل مجدہ کی رحمت کا اگر کسی کو کروڑواں حصہ بھی مل جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ تو درود پاک ایک ایسا ورد اور ایسا وظیفہ ہے، علماء نے فرمایا کہ انسان جیسے بھی پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ اس کا درود قبول فرماتا ہے، مگر یہ بات سبھی سمجھتے ہیں کہ جب درود پاک کو اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ الگ ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ایک دوسری جگہ پر ہے، فرمایا جو کوئی شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو کیا فرمایا؟ محبت اور شوق۔ تو جب بھی ہم درود پاک پڑھیں، چاہے کم تعداد میں پڑھیں، ہمیں چاہیے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم یوں درود پاک پڑھیں گے تو علماء کرام نے 40 فضائل دنیا اور آخرت کے ارشاد فرمائے جو درود پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، آج شب ہے اس کی، یعنی 21ویں شب ہے۔ ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و برکات اور آپ کی جو کرامات ہیں وہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ جب بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں بات ہوتی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو تو ہمیں فوراً ہی ہمارے ذہن میں صحابت کا پہلو ہمارے ذہن میں ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو پہلو آتا ہے وہ شجاعت کا، بہادری کا پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے عدل و انصاف ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی بعض جو صفات ہیں وہ اس طرح بدرجہ ختم ان میں پائی جاتی تھی، یا وہ معروف اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کے بارے میں جو ہی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ان کے اندر جو ایسی صفت ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلوم ہوتا ہے تو وہ صفت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے جو ایک صفت ہے وہ بہادری کی صفت بھی ہے، شجاعت کی صفت بھی ہے، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ فرمایا، کافی دن گزر گئے
فتح یابی نصیب نہیں ہو رہی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرمانے والا ہے۔ یعنی کسی شخص کا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، مگر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ صبح کے وقت صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ شاید میرا نام ہو، شاید میرا نام ہو۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آشوب چشم کا مرض ہو گیا ہوا تھا۔ عرض کی تو وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ ارشاد فرمایا بلا کے لایا جائے۔ بلا کے لائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، فوراً ہی آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، فوراً ٹھیک ہو گئی۔ حدیث میں ہے فَبَصَقَ عَيْنَيْهِ، حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً ہی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضور کا لعاب دہن کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ میں میری ایک آنکھ نکل گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرنا، اپنی تمنائیں پیش کرنا، اپنی ضرورتیں حضور کے سامنے رکھنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ ہے۔ آپ کی آنکھ نکل گئی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور آنکھ نکل گئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا، میری دوسری آنکھ میں تو کبھی کبھی تکلیف بھی ہو جاتی تھی، جس آنکھ میں حضور نے لعاب دہن لگا دیا تھا اس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرحب کا مقابلہ کیا تو جو خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس کو اکھاڑ لیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ اگر 40 مرد بھی ہوتے تو اس کو نہ اٹھا سکتے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تھی اور آپ کی شجاعت۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان۔ وہ عمل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم یا دینار تھے۔ کتنے؟ 4 درہم یا دینار۔ آپ نے 1 دینار دن میں صدقہ فرمایا، 1 رات میں صدقہ فرمایا، 1 اعلانیہ صدقہ فرمایا اور 1 پوشیدگی کے ساتھ صدقہ فرمایا۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ نازل فرمائی۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا، بالکل اسی طرح کی آیت طیبہ اللہ جل مجدہ نے نازل فرمائی۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں اور پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس ان لوگوں کا اجر ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ جب کبھی بھی ضرورت پڑتی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ دونوں بیمار ہو گئے، شفا یابی نہیں ہو رہی تھی، شفا نہیں ہو رہی تھی۔ مختلف طرح سے روایتوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نظر ماننے کا مشورہ دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے خود ہی نظر مان لی کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ جب ان کو شفا عطا فرمائی تو اب جو نظر تھی، جو منت تھی، اس کو پورا کرنا تھا۔ تینوں نے روزہ رکھ لیا، تینوں نے روزہ رکھ لیا۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو ایک مسکین نے آ کے دروازے پر دستک دی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ وہ جو افطاری کے لیے جو کھانا تیار کیا تھا وہ سارا اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا، چونکہ منت مانی ہوئی تھی۔ اگلے دن دوبارہ روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن دوبارہ جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا، جو کچھ حاضر تھا سب اس کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا۔ تیسرے دن جب دوبارہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے، ایک اسیر، ایک قیدی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، سب اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو۔ یعنی 3 دن جو افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے تھے، ان سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اب علماء نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو لونڈی تھی ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پھر آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خیرات کی، جو صدقہ کیا، اللہ جل مجدہ نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب یہ کھلاتے ہیں تو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ جب کھلاتے ہیں تو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ جس کو کھلایا ہے اس سے کوئی بدلہ بھی طلب نہیں کرتے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج کل عام طور پر ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بدلہ ہمیں عطا ہو جائے اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کر دیا جائے۔ پھر علماء نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ عَلَىٰ حُبِّهِ سے مراد یہ ہے کہ انسان کو خود کھانے کی خواہش ہو، انسان کو خود کھانے کی خواہش ہو، انسان کے پاس نعمت ہو اور خود اس کو ضرورت ہو، تو فرمایا یہاں پہ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا کھلاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں خود اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے، اپنی بھی حاجت ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو خود کو حاجت ہو، اگرچہ ان کو خود کو ضرورت ہو، اس کے باوجود دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ عَلَىٰ حُبِّهِ سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ ان کا کھانا کھلانا فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہم نعمت تمہیں دیتے ہیں، تم پر احسان صدقہ کر رہے ہیں،
مگر ہماری چاہت یہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں دیا جائے یا اس کا جو ہے وہ ہمارے سامنے شکریہ ادا کر دیا جائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد آلہ وصحبہ وسلم. یہاں علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے اس آیت طیبہ کے اندر اور ایک دوسری آیت طیبہ کے اندر بھی مسکین، یتیم اور اسیر کو ذکر فرمایا. 3 افراد کو ذکر فرمایا. ان کو ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ مواسات کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، فرمایا کہ یہ واجب ہے. یتیم، مسکین اور اسیر، اس آیت طیبہ کے اندر تو اہل بیت کرام کا ایک عمل یہاں پر بیان کیا. دوسری آیت طیبہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے دوبارہ انہی تینوں کو ذکر فرمایا. تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو افراد ہیں، یعنی مسکین ایسا شخص جو کمانے سے عاجز ہوتا ہے، بیچارہ کما نہیں سکتا. یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا. اور اسیر وہ اس سے مراد قیدی ہے. پہلے زمانے میں قیدی ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان کو بیڑیاں ڈال دیتے تھے. ہتھ کڑی کہہ لیں آپ، ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی اور وہ ایسے چلتے پھرتے گھومتے پھرتے رہتے تھے. وہ اسی لیے کسی کے ذہن میں آیا کہ وہ قیدی کیسے سوال کرنے کے لیے آ سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی اور یہ گھومتے پھرتے رہتے تھے. تو تیسرا کون سا ہے؟ قیدی ہے کہ جب اس کو قید کر دیا جاتا ہے تو اب وہ کمانے پر قدرت نہیں رکھتا. تو علماء نے فرمایا کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ان کی مواسات واجب ہے. اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو 3 افراد ہیں ان کی مواسات کرنا واجب ہے. لہذا جو میرے ماننے والے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مواسات کریں. یعنی خرچ کرنے کا ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر خرچ کیا جائے. اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہمارے پاس اگر موجود ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، پھر تو دیں ہی دیں. اپنی ضرورت کا بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں. کہ افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور وہی چیز آپ کے پاس موجود تھی، مسکین آیا اس کو دے دیا، یتیم آیا اس کو دے دیا، اسیر یعنی قیدی آیا اس کو دے دیا. تو ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مال ہمارا بڑھتا ہی رہے گا. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ طریقہ کار ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں مادی مثالوں سے سمجھاتا ہے. ہمیں مادی مثالوں سے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں مثالیں، وہ مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ. فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کرنا ایک دانے کی مثال ہے، ایک بیج کی مثال ہے، ایک دانے کی مثال ہے. فرمایا انبتت سبع سنابلا. یہ جو مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ آپ جو سمجھ لیں کہ گندم کا پودا ہے، گندم کا ایک بیج ہے، اس کی مثال دی گئی ہے. فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں گویا 1 روپیہ خرچ کرنے والا ہے، گویا وہ اس ایک دانے کی مثل ہے. فرمایا انبتت سبع سنابلا. جب اس کو بو دیا جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، اس پودے پر 7 بالیاں لگی ہوئی ہوتی. انبتت سبع سنابلا، 7 بالیاں اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں. فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. پھر ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. گویا کہ فرمایا جو شخص 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. یہاں تک نہیں، فرمایا واللہ یضاعف
من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے وسیع بہت کچھ ہے، اور علیم بھی ہے، یہ جانتا بھی ہے کہ جو دینے والا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس نے کس نیت سے دیا ہے. فرمایا 700 گنا تو عطا فرماتا ہی فرماتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. اور ملتا کن کو ہے؟ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے. یہ ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بہت لوگ عطائیں کرتے ہیں، بہت لوگ دیتے ہیں، مگر اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے احسان جتلانے والے بھی ہوتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں. فرمایا کہ احسان جتانے والا نہ ہو، ولا اذن، اور ایذا دینے والا بھی نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں جیسے عام طور پر دیا جاتا ہے، 10 لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ماں بدولت نے 5,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ یا راشن فلاں شخص کو دیا ہے. ظاہر ہے جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو اس کو اذیت پہنچے گی. آپ نے خاموشی سے کسی کو دے دیا، خاموشی سے کسی کو دے دیا تو سامنے والے کے لیے اذیت نہیں، مگر یہی جب آپ 4 لوگوں کے سامنے اس کو دیتے ہیں، اس کی فیملی کے سامنے، اس کی برادری کے سامنے اس کو دیتے ہیں، تو بیچارے کو اذیت پہنچتی ہے، بیچارے کو تکلیف پہنچتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اجر نہیں ہے. 1000 روپے دیا، 10,000 روپے دے دیا، لاکھ روپے دے دیا، 5 لاکھ روپے دے دیا، کسی کو مکان لے کے دے دیا، 25 لاکھ روپے خرچ کر دیے، مگر جب ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا ہے، جب لوگوں کو دکھائے گا تو اس شخص کو اذیت پہنچے گی. فرمایا جو اذیت پہنچانے والا ہوگا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا، اور نہ ہی احسان جتلانے والا ہو. ہم نے کسی کو کچھ دیا، ہمیں کوئی کام پڑ گیا، ہم نے اس سے کہا بھائی میرا ذرا کام تو کر دینا. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں. ہم غصے میں آ جائیں گے، آپ سے باہر ہو جائیں گے، یار میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا، تم نہیں میرا خیال رکھ رہے. بھائی جب تم نے دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا تھا، اللہ کی راہ میں دیا تھا، اپنی ذات کے لیے تو نہیں دیا تھا. اس مقصد کے لیے نہیں دیا تھا کہ جب تمہیں کام پڑے گا تم اپنا کام نکلوا لینا. آپ خود فرق محسوس کریں گے. 2 آدمیوں کو آپ نے اپنا کام کہا، ایک کو آپ نے زکات دی تھی، دوسرے کو نہیں دی. جس کو آپ نے زکات دی تھی وہ آپ کا کام نہیں کرے گا، آپ کو غصہ آ جائے گا. اگر آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ اس میں داخل ہیں، کہ آپ نے بطور احسان جتلاتے ہوئے اس کو دیا ہے. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا جب یہ کیفیت نہ ہوگی، فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آئندہ آنے والی کسی بات کا خوف ان کے دلوں پر نہ ہوگا، اور جو پیچھے باتیں گزر چکی ہیں ان کا غم بھی نہ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عطا کریں، اللہ کی بارگاہ میں یوں دیں کہ ہم کسی کے اوپر احسان نہ جتائیں اور کسی کو اذیت نہ پہنچائیں. اور اس سے آگے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی. کوئی شخص ہمارے پاس سے لینے کے لیے آتا ہے نا، ہمارے پاس کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیتے ہیں، دیتے ہوئے 100 باتیں سنا کر دیتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو منع کر دیتے ہیں. اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے قول معروف. کیا فرمایا؟ قول معروف، اچھی بات. کیا فرمایا؟ قول معروف، اچھی بات. ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، بخش دینا. خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے. یتبعها اذى، کہ جو صدقہ دینے کے بعد آپ سامنے والے کو اذیت پہنچائیں. یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہوا گویا کہ آپ نے 25 لاکھ روپے سامنے والے کو دے دیا، مگر 10 باتیں سنا کر دیا. یہ 10,000 روپے آپ نے دیا، یہ راشن اس کو دیا، آپ نے 10 باتیں سنا کر اس کو دیا کہ یار آپ تو ہر مرتبہ لینے کے لیے آ جاتے ہو،
آپ تو ہر باری آ جاتے ہو. بھائی ہو سکتا ہے اس کو ہر باری بیچارے کو ضرورت پڑتی ہو, وہ ہر باری مستحق ہوتا ہو سکتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہو. اگر آپ نہیں دینا چاہتے, فرمایا قول معروف, اچھے انداز سے اچھی بات کہہ کر اس کو ٹال دیں, غصہ نہ کریں. تو فرمایا کہ کوئی شخص مال دینے والا ہو اور مال دینے کے بعد کسی کو اذیت پہنچاتا ہو, اس سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ وہ گویا کہ اچھے طریقے سے اس کو منع کرے, اس سے اچھی بات کرے, اس سے سختی کے ساتھ اس کے سامنے پیش نہ آئے. درود پاک پڑھ لیجیے. تھوڑا سا آگے ہو جائیں, پیچھے جگہ کم ہے, آگے آ جائیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, ماہ مبارک بھی ہے, اس کے بعد عید بھی ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے سکتے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیکھیں. بہت زیادہ تعجب اس وقت ہوتا ہے, یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا کہ احسان جتلانے کے لیے لوگ دیتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیتے. لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے تو لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیتے. یعنی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو لاکھوں لاکھ روپے صدقہ کرتے ہیں, مگر ان کا اپنا بھائی, ان کی اپنی بہن, ان کے اپنے چچا تایا, ان کے اپنے پھوپھو خالہ, وہ بیچارے محروم ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. باہر سے جو آ رہا ہوتا ہے اس کو خوب دے رہے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب تم صدقہ کرو گے, کسی عام آدمی کو, باہر کے آدمی کو صدقہ کرو گے تو وہ صرف صدقہ ہے, اور اگر تم اپنے قریبی رشتہ دار کو دو گے تو وہ صدقہ بھی ہے اور صدقہ کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے, جس کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جس کی تاکید ارشاد فرمائی ہے, صلہ رحمی کی متعلق. تو کوشش فرمائیں اپنے ارد گرد دیکھیں, بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں, اپنے چچا تایا میں, اپنی خالہوں میں, جو قریب کے خاص خاص رشتہ دار ہیں, ان کو ضرور دیکھیں. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ضرور اس کی مدد کریں, اور بغیر احسان جتلائیں اور بغیر اذیت کے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آج کل ایک فضا قائم ہو گئی ہوئی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسلام جو ہے وہ ایک معتدل دین ہے, اعتدال والا دین ہے. جب بھی یہاں تک کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید یا جو ارشادات مبارکہ ہیں یا جو احادیث طیبہ کی تعلیم ہے, اس میں بھی اعتدال ہے, اس میں بھی اعتدال ہے. فرمایا کہ ایسے صدقہ نہ کر دو کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے, تم لوگوں سے مانگتے پھرو. اس میں بھی اعتدال کا فرمایا. جب ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں, اپنی دنیا کے لیے کمانے کے لیے نکلتے ہیں, اس میں بھی اعتدال کا ارشاد فرمایا. تو دین اسلام جو ہے ایک معتدل دین ہے. چاہے نماز روزے کے حوالے سے ہو, چاہے خرچ کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے کمانے کے حوالے سے ہو, چاہے عقائد و نظریات کے حوالے سے ہو, تمام حوالوں سے جو دین اسلام ہے ایک معتدل دین ہے. تو ہمیں ہر اعتبار سے اعتدال پر رہنا ہے. اگر ہم افراط و تفریط کا شکار ہوں گے, افراط مطلب زیادتی کر جانا, تفریط مطلب کمی کر جانا, اگر ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے تو اگر دنیا کے معاملے میں ہوں گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی, اور آخرت کے معاملے میں ہوں گے تو آخرت تباہ ہو جائے گی.
ایک شخص کی کمائی ₹1,00,000 ہے، وہ اتنے افراد کا شکار ہوا ہے کہ وہ ہر مہینے 1,25,000 روپے خرچ کر دیتا ہے، تو ہر مہینے وہ 25,000 روپے کا مقروض ہوتا چلا جائے گا۔ ایک شخص کی کمائی ₹1,00,000 ہے مگر وہ اپنے گھر والوں پر صرف 20,000 روپے خرچ کرتا ہے، گھر والے روتے پیٹتے رہتے ہیں، بھائی کمائی تمہاری ₹1,00,000 ہم پہ 20,000 روپے خرچ کر رہے ہو، یہ تفریط کا شکار ہو گیا۔ تو معتدل شخص وہ ہے کہ جس کی جتنی کمائی ہے اس کے حساب سے اپنے گھر والوں کو لے کر چلے۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے۔ اب ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، جب ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ جل مجدہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو، اس کو یاد رکھو، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے تمہاری ضرورت کا ہے، مگر ہم جب دنیا میں کمانے کے لیے نکلے تو ایسا نہ ہو کہ کمانے میں اتنے افراد کے شکار ہو جائیں، اتنی زیادتی کے شکار ہو جائیں کہ ہماری نماز ہی چھوٹ جائے، ہمارا روزہ ہی چھوٹ جائے، جو حقوق واجبہ ہے وہی ہم نہ ادا کر سکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر معاملے میں اسلام نے اعتدال کا حکم ارشاد فرمایا، یوں ہی عقائد و نظریات میں بھی اعتدال کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرنے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی ہے۔ فرمایا فیک مثل من عیسیٰ، فرمایا کہ تمہارے بارے میں بھی لوگ اسی طرح ہو جائیں گے جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہو گئے تھے۔ فرمایا ابغضتہ الیہود، جو یہودی تھے انہوں نے عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھا، دشمنی رکھی، حتی بہتوا امہ، یہاں تک کہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ پر بہتان لگا دیا۔ پھر فرمایا فأحبتہ النصارى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو نصارہ ہیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے محبت کی، حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ الفاظ کہنا شروع کر دیے جو ان کے لائق نہیں تھے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مکمل ہوئے۔ پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میرے معاملے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، میرے معاملے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا محب مفرط یقرضنی بما لیس فیہ، فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا اور محبت میں زیادتی کر جانے والا، افراط کر جانے والا، مجھ سے محبت کرنے والا اور محبت میں زیادتی کر جانے والا اس بات سے میری تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اس بات سے میری تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا مبغض، دوسرا کیا ارشاد فرمایا، مبغض، یعنی ایسا شخص جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہے وہ میرے بارے میں گفتگو کرے گا اور میرے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے مجھ پر بہتان باندھے گا۔ تو جو پہلی صورت ہے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا محب مفرط یقرضنی بما لیس فیہ، کہ ایسا محبت کرنے والا شخص، مجھ سے محبت کرنے والا شخص جو محبت میں بہت زیادہ بڑھ گیا اور بڑھ کر اس نے ایسی بات کر دی جو مجھ میں نہیں ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذی شان ہے۔
اللہ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوگا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، اولاً تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ پھر دو لوگوں کے راستے سے ہم اس دعا کو مائنس کر لیتے ہیں کہ پروردگار ان دو لوگوں کا راستہ ہمیں نہ چلا، ان دو لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ وہ لوگ جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے معتدل رہنے والے لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جو لوگ افراد کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ جو تفرید کی طرف، کمی کی طرف چلے جاتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ اور اسی کی جو تفسیر ہے اس میں فرمایا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراد سے کام لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا۔ اسی کی تفسیر میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ افراد کیا ہے؟ افراد یہ ہے یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان سے مراد نصارہ ہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ افراد کیا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد نصارہ ہیں جن پر غضب ہوا، اور دوسرے یہود ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کی، انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی باندھا۔ تو ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا راستہ وہ ہونا چاہیے جس میں نہ افراد ہو اور نہ ہی تفرید ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ افراد و تفرید میں نہ رہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سدیدو وقاربو، فرمایا راستے پر جم جاؤ۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا راستے پر جم جاؤ اور درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ راستے پہ جم جاؤ اور درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، اپنی ذات کے بارے میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، فرمایا کہ میری تعریف میں ایسے حد سے آگے نہ بڑھ جانا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعریف میں جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، وہ آگے بڑھ گئے۔ پھر فرمایا انما انا عبد، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کے الفاظ ہیں۔ فرمایا میں تو بس اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے جب کہنا ہو تو یہ کہو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ یہ تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس کی حد یہ ہے، تعریف کرنے کی حد یہ ہے کہ آپ نے جب حضور علیہ السلام کی تعریف کرنی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کی تعریف میں آپ جو کہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ السلام کو ایسی قدرتیں، ایسی عطائیں عطا فرما دی ہوئی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جتنی شان بیان کی جائے وہ کم ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کیا تھی؟ ایک صحابی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے،
دوسرے صحابی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، تیسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، چوتھے نے کہا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام روح اللہ ہے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ فرمایا سن لو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور فرمایا ولا فخر، اور اس بات پر میں فخر نہیں کرتا۔ ہمیں تعلیم بھی ارشاد فرما دی ساتھ ہی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مرتبہ تو وہ اس کو مل گیا ہے مگر وہ اترائے نہ، تکبر نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام کی تو شان ہی الگ ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک فضا ایسی قائم ہو گئی ہوئی ہے کہ گویا کہ ایک طرف صحابہ کرام علیہم رضوان کو رکھ دیا گیا اور دوسری طرف اہل بیت اطہار کو رکھ دیا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک طرف حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسری طرف جو دیگر صحابہ کرام ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رکھ دیا گیا۔ ایک طرف اہل بیت اطہار اور دوسری طرف صحابہ کرام علیہم رضوان کو رکھ کر ایسی گفتگو کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے مسلمان جو ہے نا، مسلمان اس کی ایک کمزوری ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کوئی بات چیت ہوتی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے متعلق، آپ کے گھر والوں کے متعلق جب گفتگو ہوتی ہے تو مسلمان سر تسلیم خم کر دیتا ہے، مسلمان سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اسی کے مطابق پڑھی جائے گی، روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اسی کے مطابق رکھا جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسی کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے، اس سے آگے پیچھے ہمارا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہو سکتا۔ تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ جل مجدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک شخص ہمارے سامنے کھڑا ہو اور کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی منفی بات ہمارے سامنے کر دے، کوئی مائنس بات ہمارے سامنے کر دے، ہم اسے کہیں گے خدا کے بندے ہوش میں تو ہو۔ اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ کہ ایک صحابی کے بارے میں آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی بات کرنا، مائنس بات کرنا عجیب بات ہے۔ اللہ جل مجدہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب ایسا شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، اب کوئی بھی ایرا گیرا اٹھے اور اٹھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بری بات کہنا شروع کر دے، جیسے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ کہتے ہیں، بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ یہ تینوں کے تینوں بدری صحابی ہیں، اور جو بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد یہ جو بھی کر لیں یہ بخشے بخشا ہے، جو بھی کر لیں
یہ بخشے بخشائے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کو پتا ہے کہ جو بدری صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ ایسا کچھ کریں گے نہیں کہ ان کو جنت سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر بھیجا جائے۔ تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، یہ ان 313 صحابہ کرام میں موجود تھے جنہوں نے 1000 سے زائد کے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کی تھی۔ تو بدری صحابہ کرام کا تو درجہ ہی الگ ہے۔ برائے جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سب کے ساتھ جب جنت کا وعدہ ہو لیا تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں گفتگو کریں؟ کرنا تو زیب نہیں دیتا، سننا بھی زیب نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے سن لیتے ہیں کیا کہنا ہے۔ ہمارے کان بہرے ہو جانے چاہیے، ہماری آنکھیں اندھی ہو جانی چاہیے کہ ہم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی کرنے والے کو دیکھیں یا اس کو سنیں۔ ہماری آنکھیں اندھی ہو جانی چاہیے، کان بہرے ہو جانے چاہیے، اور پھر اس کی صحبت اختیار کرنا، پھر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دیکھتے رہنا ایسے لوگوں کو دیکھیں ہی نہیں۔ جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں قربان کر دینے والوں کے بارے میں جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مثل سونا صدقہ کر دے، احد پہاڑ کے مثل سونا صدقہ کر دے، فرمایا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، فرمایا کہ میرا صحابی اگر ایک سا یا اس کا آدھا حصہ بھی صدقہ کرے اور تمہارا سونا صدقہ کیا ہوا وہ بھی احد پہاڑ جتنا صحابی کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھنا اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں کسی بھی شخص کو کوئی اس طرح کی بات کرتے ہوئے دیکھیں منہ پھیر لیں اس سے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ یہ صحبت رسول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے صحابی کو یہ درجہ ملا ہے۔ وہ نمازی بھی تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، وہ پرہیزگار اور متقی بھی تھے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی تھے، نیکیاں کرنے والے بھی تھے، صدقہ کرنے والے بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، مگر صحابی ہونے کا جو درجہ ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہو گیا۔ ایک نوجوان تھا، یہودی تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا، حضور کے پاس آتا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اگر کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہ فدا ہو جاتا تھا۔ وہ الگ بات ہے، جن کی قسمت میں کفر تھا وہ علیحدہ بات ہے، فدا ہو جایا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینے سے چلتے چلتے مدینے سے باہر تشریف لے گئے، دیکھا باہر ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کے پاس سرخ اونٹ تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں بیچتے ہیں۔ کتنی کھجوریں لوگ ہیں؟ اتنی کھجوروں میں بیچیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو ایسے ہی چلتے چلتے یہاں پر آ گیا، تمہارا سرخ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے تو مجھے بیچ دو، پیسے میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، یعنی کھجوریں دینی تھی اس کے مقابلے میں۔ انہوں نے کیا کیا،
اونٹ کی مہار حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی. وہ مسلمان نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے اونٹ لیا اور تشریف لے گئے. بعد میں آپس میں بات کرنے لگے. سرخ اونٹ مہنگا ہوتا ہے. آپس میں گفتگو کرنے لگے. سرخ اونٹ ایک اجنبی کو تھما دیا, ایک اجنبی شخص کو سرخ اونٹ دے دیا. ایک نے کہا کہ بھائی میں تو گفتگو کر رہا تھا, ان کے منہ سے نور نکلتا تھا, سامنے پہاڑ روشن ہو رہے تھے, میں تو اسی کو دیکھتا رہ گیا. دوسرے نے کہا میں تو ان کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب سودا ہوا اور کب ہم نے اونٹ ان کو تھما دیا, وہ لے کر چلے گئے. اب حضور اونٹ لے کر چلے گئے. صحابہ کرام کو بھیجنا تھا کھجوریں لے کر. جب اس طرح کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو خیمے سے جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی نے آواز دی کہ پریشان مت ہو, اگر وہ پیسے لے کر نہیں آئے گا تو پیسے میں ادا کروں گی. قافلے والوں نے کہا تم جانتی ہو کیا اس کو؟ تم جان پہچانا, تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ اس نے کہا میں جانتی تو نہیں ہوں, مگر جب تم اس سے سودا کر رہے تھے میں بھی اپنے خیمے سے اس کو دیکھ رہی تھی, اور ایسا چہرے والا کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام کچھ دیر میں صحابہ کرام علیہ رضوان کھجوریں لے کر پہنچے. ان کو کھجوریں دی, کچھ زیادہ بھی دے دی, کھجوریں کچھ زیادہ بھی دے دی, مگر وہ تو حضور علیہ السلام پر فدا ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ کھجوریں بعد میں دینا, پہلے ہمیں اس کے پاس لے چلو. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ جو نوجوان تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا, کوئی کام ہوتا تو حضور علیہ السلام کا کام کر دیا کرتا تھا. کافی دن ہو گئے وہ آیا نہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا, عرض کی حضور وہ بیمار ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں. حضور علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے, حضور کو پتا تھا کیا ہونا ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے, اس کے سرحانے کے پاس چلے گئے. بس اس کا آخری وقت تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ. اس کا باپ بھی کھڑا ہوا تھا, اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. باپ نے کہا کہ محمد کی اطاعت کرو. باپ نے کہا محمد کی اطاعت کرو, جیسا یہ کہتے ہیں کر لو. اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو صحابی کیا ہوتا ہے. صحابی کو جو ہم صحابی کہتے ہیں, نمازوں کی وجہ سے, روزوں کی وجہ سے, حج زکات کی وجہ سے نہیں کہتے. انہوں نے بڑے بڑے جہاد کیے اس وجہ سے نہیں کہتے, بڑے بڑے قتال کیے اس وجہ سے نہیں کہتے. صحابی کو صحابی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایمان کی حالت میں اس نے حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. یہی صحابی ہے. جو ہی اس نے کلمہ پڑھا اس کا انتقال ہو گیا. اس کے باپ نے کہا اب آپ اسے لے جائیں, کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے, آپ اپنے طریقے پر اس کو دفنائیں. اس کو لے آئے, غسل ہوا, کفن ہوا. اب جب جنازہ جا رہا تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان صحابی کے جنازے کے اندر اپنے پنجوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے تھے. صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں رش نظر نہیں آ رہا کہ آپ پنجوں کے بل چلتے ہوئے جا رہے ہیں. فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر میں دیکھ رہا ہوں. اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صحابی ہے. یاد رکھیں کہ صحابی نماز, روزے, حج, زکات, جہاد کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ان کے مزید ان کے وہ اعمال ہیں. صحابی صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رخ روشن کو دیکھ لیا, ایک بار رخ روشن کو دیکھا اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. تو وہ صحابی ہے, وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان یعنی یہ تو وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا. اور ایک وہ صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابتدا سے لے کر انتہا تک حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی. عثمان غنی رضی اللہ
اسلام کے لیے لٹا دیا. ایسے صحابہ کے بارے میں ہمارے سامنے کو گفتگو کرے, ہم اس کی بات سن لیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہ, اور ایمان ایک ایسی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ یہی لوگوں کے عقائد و نظریات درست کرنے کے لیے. کہ کوئی شخص بت کی پوجا کر رہا ہے, کوئی شخص آگ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند کی کر رہا ہے, تو کوئی سورج کی کر رہا ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کو درست کرنے کے لیے اللہ جل مجدہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کسی ایسے آدمی کی بات نہ سنیں. افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے, وہ نام لے کر کے آتا ہے, فلاں میرا دوست ہے, دوست ہے میرا, بس ایسی بات چیت ہوتی رہتی. کیا میں وہاں پہ شادی کر سکتا ہوں؟ خدا کے بندے اپنا دماغ بھی تو استعمال کریں, خود سے سوچیں بھی تو صحیح. آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری بات کرتا ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, دیگر صحابہ کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تو تمہارا دماغ کام نہیں کرتا. تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دے, تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے, اس کے لیے تم کہتے ہو کہ تمہارے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا, اور لوگوں کو وصیت کر کے جاتے ہو یہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے. مگر یہاں اگر ہمیں کیا ہو جاتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو عظمت ہے, جو ان کی اہمیت ہے, اس کو بھی بیان کیا, اور اہل بیت اطہار کی جو عظمت, جو اہمیت ہے, اس کو بھی بیان کیا. کیا فرمایا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح ہیں, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ, کسی کی بھی پیروی کر جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے, جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ صحابہ کے بارے میں. کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب جو عطا فرمایا, تو پہلے ہی مسئلہ حل فرما دیا. صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ ستارے ہیں آسمان پر چمکتے ہوئے, ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا, فرمایا اہل بیتی کالسفینۃ نوح. کیا فرمایا؟ اہل بیتی کالسفینۃ نوح, میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا, کہ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا, اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو یوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی اہمیت بیان کی, دونوں کی اہمیت بیان کی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم. جب سمندر میں سفر کیا جاتا ہے نا, ظاہر کشتی میں سفر ہوگا سمندر میں, تو سمندر میں سفر کرتے ہوئے جب راستے کا تعین کیا جاتا ہے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین ہوتا ہے. کس کو دیکھ کر؟ ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین ہوتا ہے. جو کشتی میں تو سوار ہو جائے اور کہے کہ نہیں میں نے ستاروں سے مدد نہیں لینی, کیا ہوگا؟ سمندر میں ہی گھومتا رہے گا, کبھی نجات نہیں پا سکتا, کبھی نجات نہیں پا سکتا. وہ بہکا ہوا ہے, وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے. کہ کشتی میں تو سوار ہو جائے اہل بیت کی, مگر وہ کہے کہ میں نے جو صحابہ جو ستارے ہیں
ان سے میں نے ہدایت نہیں لینی ہے تو ایسا شخص بھٹکا ہوا ہے. تو اسی لیے فرمایا اہل سنت کا تو بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول. اہل سنت کا تو بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یعنی جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبرت، جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی جو سوار ہوا تھا وہی بچا تھا، باقی سارے ہلاک ہو گئے تھے. باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو افراد تھے ان سے پھر آگے دنیا چلی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ معتدل ہے، وہ اعتدال والا عقیدہ ہے. نہ صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت اطہار کو برا کہتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار کی محبت میں صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا تو بیڑا پار ہے کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. تو یہ دو پیغام ہیں آج کی. پہلا پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں اور خرچ کرنے میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ جب خرچ کریں تو سامنے والے کو ایذا نہ دیں، احسان نہ جتلائیں. اور دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کا فرمان ہے کہ میرے معاملے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے. دو لوگ ہلاک ہوں گے، ایک افراد کرنے والا اور ایک تفرید کرنے والا. ایک حد سے زیادہ میری شان کو بیان کر دینے والا اور ایک میری شان کو گھٹانے والا. الحمدللہ عز و جل اہل سنت ان دونوں میں کسی جگہ پر نہیں ہے، اعتدال کے راستے پر ہیں. علماء نے جو ارشاد فرمایا ہے، علماء نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو فضیلت ہے وہ ان کی خلافت کے اعتبار سے ہے، وہ ان کی خلافت کے اعتبار سے ہے. سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر یاد رہے یہ بات کہ اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں صدیق اکبر افضل ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں، مگر سب کے سب صحابہ ہیں. سب کی شان جدا ہے، سب کی شان جدا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ بعض سے کم ہیں. یہ ارشاد نہیں فرمایا انبیاء کی شان کے بارے میں، یہ نہیں فرمایا بعض سے کم ہیں. فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی جب بات ہوگی تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض میں سے بعض کو فضیلت دی ہے. جو اصحاب بدر ہیں بعد میں آنے والے ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، مگر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کم ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے. یہ ہم نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی رہا کہ انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے. تو جب صحابہ کی بات بھی ہوگی تو ہم یہی کہیں گے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. کمی بیان نہیں کرنی، کمی ہو بھی نہیں سکتی. اس شخص میں کیسے کمی ہو سکتی ہے کہ جس نے رخ روشن کو دیکھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہو اور پھر ایمان لے آیا ہو، کہہ دیا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں کبھی کمی کی بات ہم کسی سے نہ سنیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.